صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ نجران کے جو عیسائی آئے تھے، نبی علیہ السلام نے انہیں پہلے جب یہ پیغام بھیجا کہ تم مسلمان بن جاؤ یا پھر جزیہ ادا کرو اور ذمہ بن کے رہو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ان کا وفد جو ہے وہ آیا اور آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور بھی جو ان کے شبہات تھے ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جوابات دیے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے قصے میں جو پہلے گزر گیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ کہ ان کی والدہ کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے۔ اب فرمایا آیت نمبر 55 اذ قال اللہ، فرمایا کہ اس وقت اس واقعہ کو بھی یاد کریں آپ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا عیسیٰ، یہ اللہ پاک نے جو تدبیر کی، پیچھے آیا نا کہ انہوں نے تدبیریں کی، چالیں چلیں کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی تدبیر چلی، اور اللہ کی تدبیر سب تدبیروں سے اعلیٰ ہے۔ اس کا نمونہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے موت دوں گا۔ ایک معنی کہ میں تجھے موت دوں گا، یعنی تمہارا کوئی قتل نہیں کر سکتا، تجھے موت تو میں نے دینی ہے۔ اب ظاہرہ موت تو آنی ہے نا ہر کسی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو موت تو آنی ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ جو یہودی اور یہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو تم یاد رکھو کہ تمہیں موت تو میں نے دینی ہے۔ انی متوفیک، میں نے موت دینی ہے، یہ تجھے قتل نہیں کر سکتے۔ موت دینی ہے یعنی اپنے وقت پہ موت آئے گی۔ ایک اس کو مقدم ذکر کیا تسلی کے لیے، تسلی یہ ہوگی۔ اور پھر فی الحال کیا کرنا ہے، بچانا کیسے ہے، میں تمہیں کیسے بچانے لگا ہوں ان کے شر سے، رافعوک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے لگا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ نبی علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی آسمانوں پہ، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معراج کے سفر پہ جب آپ وسلم گئے ہیں تو انبیاء سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس کو کس کس پیغمبر سے آسمان پہلے دوسرے تیسرے ساتویں تک، تو اس کو ضبط کیا جاتا ہے یاد کرنے کے لیے اعیاہما، اس لفظ کو یاد کیا جاتا ہے اعیاہما، کہ اعیاہما میں پہلے الف ہے، پھر عین ہے، پھر یا ہے، پھر الف ہے، پھر ہا ہے، پھر میم ہے، پھر الف ہے۔ تو یہ ہر پیغمبر کے نام کا پہلا حرف ہے۔ جیسے الف سے آدم پہلے آسمان پہ، پھر آگے عین ہے یا عین ہے نا، پھر عین سے عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ، پھر یا سے یوسف علیہ السلام، پھر الف ہے یا الف ہے،
تو الف سے ادریس علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ہا ہے ہما میں، ہما آیا ہما، تو ہا سے ہارون علیہ السلام 5ویں آسمان پہ، میم سے موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پہ، اور الف سے پھر آخر پہ الف ہے، الف سے آدم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم 7ویں آسمان پہ۔ تو یہ اس طرح سے لکھا ہے علماء نے، اس طرح سے اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسرے آسمان پہ اس وقت موجود تھے، اور دوسرے آسمان پہ ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات یہاں سے بالکل واضح ثابت ہو رہی ہے کہ رافعوک الیہ، اور دوسرے مقام پر آگے سورہ نساء میں بھی فرمایا اللہ پاک نے کہ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وہ قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے اپنی طرف اوپر اٹھا لیا۔ اب توفی کا ایک جو ہے نا معنی توفا یا توفا، اس کا معنی ہے متوفی کا ایک معنی جو میں نے کیا کہ میں تمہیں موت دوں گا، میں دوں گا موت، یہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی تسلی تھی۔ اب دوسرا معنی یہ ہے کہ توفا جو مادہ ہے یہ آتا ہے اس لیے کہ جیسے فرمایا نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تبارک و تعالی روحوں کو لیتے ہیں، ان کی موت جب آتی ہے تو روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے، یہ روحوں کا تمام لینا اس کو بھی توفی کہا جاتا ہے، یتوفا تو اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے نیند میں لینا، تو یہ بعض ہے، یہ جو لینا ہے یہ بعض لینا مراد ہے، اور ایک تیسری قسم ہے جو ہے کہ روح مع الجسد لینا، روح مع الجسد۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت سے اتارا گیا، روح مع الجسد اتارا گیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال کیا ہے آگے آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے آدم علیہ السلام کی طرح، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمانوں سے نیچے اتارا گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نیچے سے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ تو یہ ہے روح مع الجسد لینا، فرمایا کہ میں تمہیں لینے والا ہوں، اور اس کی پھر مزید وضاحت یہ کی وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یعنی لینا پورا پورا لینا ہے کہ میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں، رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ، اور پھر تسلی یہ بھی دی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں کافروں کے شر سے تجھے پاک کرنے والا ہوں، بالکل پاک صاف رکھوں گا۔ اب اگر انہوں نے سولی چڑھا دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر تو پھر تو شر سے پاک نہ ہوئے نا، پھر کون سی تسلی ہے؟ اگر جی ان کا یہودیوں کا جو پلان تھا وہ کامیاب ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ قتل کر دیا گیا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہاں میں تجھے موت دینے والا ہوں، یعنی ان سے میں تجھے قتل کرواؤں گا، یہ مطلب یہ کوئی تسلی ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے کہ قادیانی جو ہے وہ مطلب بیان کرتے ہیں، قادیانی پھر کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے کہا نا اللہ پاک نے متوفی کا، کہ میں تجھے فوت کر کے اٹھانے والا ہوں، تو یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی ثابت نہیں ہوتا۔ اور آگے جب اللہ پاک نے صراحتاً فرمایا ہے کہ بر رفعہ اللہ نے اوپر اٹھایا، وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، ولیکن شبہ لہم، ان پہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، تو اللہ پاک نے تو واضح بتا دیا کہ وہ قتل نہیں ہوئے، لہذا فرمایا ان کے شر سے، کافروں کے شر سے بھی میں تجھے بالکل پاک صاف رکھوں گا، بچا کے رکھوں گا، اور تمہاری جان ان سے چھوٹ جائے گی، تمہیں میں اوپر اٹھا رہا ہوں۔ وجائل الذین، اور ایک اور تسلی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دے دی گئی خوشخبری کے طور پہ، فرمایا وجائل الذین اتبعوک، جو تیرے تابع دار ہیں،
ان کو میں فوق الذین کفروا تیرے منکروں پہ غالب کر دوں گا، تیرے تابع داروں کو تیرے منکروں پہ غالب کر دوں گا۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ چنانچہ جو عیسائی تھے انہوں نے مانا نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مسلمانوں نے مانا نہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جب دور مسلمانوں کا آیا، نبی علیہ السلام کا جب دور، تو مانا نہ، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کو غلبہ دیا ہے، چنانچہ مسلمانوں کو غلبہ رہا، عیسائیوں کو غلبہ رہا۔ اب کنہوں نے نہیں مانا؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، وہ ہیں یہودی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، ثم معاذ اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ملٹی نیشنل کمپنیاں دیکھیں یہودیوں کی ہیں، اس کے باوجود ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت کی زندگی۔ اور عیسائی دیکھیں وہ بھی غالب ہیں، مسلمان بھی، مسلمانوں نے شاہانہ دور گزارے ہیں، مسلمانوں نے تو بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں، مسلمانوں کا تو بڑا سنہرا دور گزرا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی حالت تھوڑی پتلی ہو گئی، تو یہ مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہودیوں کی آج بھی ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر میں اپنی طرف تمہیں لوٹاؤں گا، فاحکم بینکم، اور تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان مسائل میں، ان معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا، البتہ وہ لوگ جو کافر ہیں، فاعذبہم عذابا شدیدا، انہیں میں سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو کفار کو بعض اوقات دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور وہ ان پر جو ذلت مسلط کر دی گئی کافروں پر، اور بہرحال آخرت میں عذاب یقینی ہے۔ اگر کسی کافر کا عذاب دنیا میں سمجھ نہیں آتا، جو اطمینان ہے نا، اطمینان قلب، یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں اور ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں کہ جو بہت امیر ہیں، بہت امیر ہیں، لیکن وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، انہیں سکون نہیں ہے، بلکہ اس حد تک ہے کہ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں، ان کی خبریں چھپتی ہیں، بڑے امیر، وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اور غریب آدمی وہ بڑے چین کی نیند سوتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے یہ اللہ کے ذکر میں ہے، یہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کے ساتھ رکھا ہے۔ کافر جتنا بڑا بالدار ہو جائے، جتنا کچھ بھی اس کو مل جائے، لیکن اس کو چین نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ فرمایا وما لہم من ناصرین، اور آخرت میں جب میں ان کو پکڑوں گا نا، فرمایا اس وقت وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ایسا عذاب دوں گا انہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر، ان کی محنت کا جو صلہ ہے وہ انہیں پورا پورا دے دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایمان والوں کو پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ آیتیں ہم جو پڑھ کے تمہیں سنا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ پڑھی جا رہی ہیں۔ فرمایا یہ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ حکمت سے بھرا ہوا جو ذکر ہے یہ آپ پر تلاوت کیا جا رہا ہے، تو اس کی بھی یہ بھی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال تو ایسے ہے اللہ پاک کے ہاں
جیسے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسے بنتی ہے۔ فرمایا خلقہ من تراب، ان کو پیدا کیا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے، ثم قال لہ کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ مٹی کا پتلا بنایا، اللہ پاک نے اپنے حکم کی روح ڈالی اور فرمایا ہو جا، ہو گیا۔ یہی ہے الحق من ربک، فرمایا حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم الہ نہیں تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم الہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح تسلیاں دیتے کہ اے عیسیٰ میں تجھے بچا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر خدا ہوتے تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خطرہ کس بات کا تھا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے یا خدا کا جز تھے تو عیسائیوں کو اس کا جواب دے دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بندے تھے، خدا نہیں تھے، مشکل میں پڑے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسانی نصیب فرمائی، اللہ پاک نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد مباہلہ کی آیت آ رہی ہے، اس کا انشاءاللہ کل ذکر کریں گے کہ پھر عیسائی جو تھے نا نجران والے، بالآخر جب انہوں نے بہت زیادہ تکرار کیا، سوالات کے جوابات بھی آگے، قرآن بھی اترا، انہوں نے نہیں مانا، تو پھر مباہلہ ہوا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے میں کل ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔